عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید علماء دیوبند ایک فرقہ ہے، حالانکہ حقیقت ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں انہوں نے کبھی علماء دیوبند کے بارے میں پڑھا ہی نہیں ہوتا، ان کی تاریخ کا بھی پتہ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ انہوں نے کبھی ان کے کسی مدرسے کا بھی چکر نہیں لگایا ہوتا، ویسے ہی خواہ مخواہ پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کبھی ان کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ علماء دیوبند کیسے شروع ہوئے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ہمارے بر صغیر پر انگریز نے قبضہ کیا تھا اس وقت اس نے اسلامی تعلیمات پر پابندی لگا دی تھی، کیونکہ انگریز کے آنے سے پہلے ہمارے بر صغیر میں مسلمانوں کی حکومت تھی، مغلیہ خاندان کی۔ انہوں نے جو تعلیم جاری کی ہوئی تھی اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں اکٹھے ہوتی تھی۔ انگریز آنے کے بعد دنیاوی تعلیم تو جاری رکھی لیکن اس نے دینی تعلیم پر پابندی لگا دی، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا کہ آپ لوگ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے۔ مسلمانوں کے گھروں میں جو قرآن کریم موجود تھے وہ بھی انگریز نے اٹھوا لیے۔ جب انہوں نے یہ کام کیا کہ جب انگریز نے پابندی لگا دی ہے تو اب اس بارے میں کیا کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ ان میں ایک مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اب یہ کرنا چاہیے کہ اب کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ہماری اسلامی تعلیم بچ سکے۔ انہوں نے پھر کیا کیا، دیوبند کے اندر، انڈیا کے اندر ایک جگہ کا نام ہے، انہوں نے دیوبند کے اندر ایک مدرسہ قائم کر دیا جس کا مطلب یہ تھا کہ ہم صرف بچوں کو اسلامی تعلیم دیں گے۔ جب انہوں نے بچوں کو اسلامی تعلیم دی تو انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ وہ یہ کرتے تھے، بچوں کو اسلامی تعلیم بھی دیتے تھے، اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ بالکل اسلام کے مطابق بچوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھاتے اور اس پر سختی کرتے تھے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پر بچوں سے عمل کراتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں رکھتے پھر بایاں پاؤں رکھتے، مسجد سے نکلتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں نکالتے پھر دایاں نکالتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم واش روم میں داخل ہوتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں رکھتے پھر دایاں، جب نکلتے پہلے دایاں پاؤں رکھتے پھر بایاں رکھتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے تھے 3 سانسوں میں پانی پیتے، بیٹھ کر پیتے، ٹھیک ہے نا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے تھی، جو علماء دیوبند تھے وہ بچوں سے اس پر عمل کراتے تھے۔ جب بچوں سے عمل کراتے تھے، اس طرح کرتے تھے، تو پھر جو بچہ وہاں سے پڑھ کے آتا تھا وہ ایک بڑا عالم ہوتا تھا اور سنت کے مطابق عمل کرتا تھا، تو پھر جہاں بھی وہ آتا وہ بچہ مشہور ہو جاتا تھا اور پورے علاقے میں مشہور ہوتا تھا کہ یہ بچہ دیوبند سے پڑھ کے آیا ہے اور دین کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اس لیے جو بچہ وہاں سے پڑھ کے آتا تھا وہ پورے علاقے میں مشہور ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے لوگ دیوبندی کہلانا شروع ہوئے۔ یعنی جو بچہ وہاں سے پڑھ کے آتا تھا لوگ اس کو دیوبندی کہتے تھے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کبھی علماء دیوبند نے اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہلوایا، نہ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو فرقہ کہا ہے۔ جب ان کی ابتدا ہوئی، جب یہ شروع ہوئے، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور یہ کہتے تھے ہم بچوں کو اسلامی تعلیم دے رہے ہیں، بس وہ بھی صرف اس لیے تاکہ انگریز کا توڑ ڈھونڈا جا سکے، انگریز کو یہاں سے نکالا جا سکے اور ان کی مخالفت کی جا سکے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس لحاظ سے، کیا آپ اس طرح علماء دیوبند کو ایک فرقہ کہہ سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے۔ آپ علماء دیوبند کی تاریخ پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے، یہ جو ہمارے بر صغیر کے اندر یعنی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے اندر اتنا زیادہ لوگ حافظ قرآن بنتے ہیں، یہ بھی علماء دیوبند کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ جب انگریز نے پابندی لگا دی تھی مسلمانوں پر قرآن پڑھنے پر، ان کے گھروں سے قرآن نکال لیا تھا، تو پھر علماء دیوبند نے کوشش شروع کی تھی کہ آج کے بعد بچوں کو حافظ قرآن بنایا جائے، تاکہ آئندہ اگر کبھی انگریز اس طرح کی کوشش کرے تو وہ ہمارے سے قرآن کریم نہ چھین سکے، ہمارے گھروں سے قرآن کریم اٹھا لے گا، مسجدوں سے اٹھا لے گا لیکن سینے سے تو نہیں نکال سکے گا۔ تو انہوں نے بچوں کو قرآن کریم حفظ کرانا شروع کیا، جس کی وجہ سے لوگوں میں رواج عام ہوا۔ آج آپ نے دیکھ لیا صرف پاکستان کے اندر صرف دیوبند کے مدارس سے جو بچے حافظ قرآن بنتے ہیں سالانہ وہ تقریباً 1 لاکھ تک بنتے ہیں، اور اتنے ہی بچے بنگلہ دیش کے اندر بنتے ہیں، اتنے ہی بچے تقریباً انڈیا کے اندر بنتے ہیں۔ یہ سب بچے علماء دیوبند کی مرہون منت ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جبکہ آپ سعودی عرب کے اندر چلے جائیں، مصر کے اندر چلے جائیں، عربی ممالک میں چلے جائیں جہاں پر قرآن کریم نازل ہوا، وہاں پر بھی سالانہ اتنے بچے حافظ قرآن نہیں بنتے، وہاں پر تقریباً زیادہ سے زیادہ 5000 6000 بچے حافظ قرآن بنتے ہیں۔ ہمارے بر صغیر میں کیوں اتنا زیادہ بچے حافظ قرآن بنتے ہیں؟ اس لیے بنتے ہیں علماء دیوبند نے محنت کی تھی۔ جو لوگ علماء دیوبند کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کو تو ان کی تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ علماء دیوبند نے کتنی زیادہ محنت کی ہے۔ آپ مجھے بتائیں
علماء دیوبند کو اگر پاکستان سے نکال دیا جائے، آپ مجھے بتائیں پیچھے بچتا ہے کیا ہے؟ ہمارے پاکستان کے اندر جتنے مدارس ہیں اچھے اچھے، وہ صرف علماء دیوبند کی ہیں۔ اسی طرح جتنے بڑے بڑے مفتی ہیں جو لوگوں کو فتوے دیتے ہیں، مسئلے بتاتے ہیں، وہ صرف علماء دیوبند کے ہیں۔ اگر ان کو نکال دیا جائے تو پھر آپ کے پاس بچتا ہے کیا ہے؟ جو لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان سے کہیں ٹھیک ہے ہم ان کو پاکستان سے نکال دیتے ہیں، پیچھے تمہارے پاس کیا بچتا ہے؟ تمہارے پاس تو جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں بچتا، تمہارے پاس تو کوئی بچہ حافظ قرآن نہیں بنتا، تو پھر آپ کیسے ان لوگوں کی مخالفت کر سکتے ہو؟